بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مباہلہ ہوتا کیا ہے، مباہلے کی تعریف کیا ہے۔ مباہلے کی تعریف یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان کسی امر کے اندر، کسی معاملے کے متعلق، حق و باطل کے کسی معاملے کے متعلق دونوں فریقین کے درمیان، یعنی ایمان والوں اور کافروں کے درمیان کسی چیز کے اوپر متنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی معاملے کے اوپر، تو سب سے پہلے یہ کہ اس چیز کو قرآن کریم کے ذریعے سے ثابت کیا جائے، یعنی دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا جائے، یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ثابت کیا جائے۔ پھر بھی اگر وہ تنازع ختم نہیں ہوتا، کافر اڑا ہوا ہے، ضد کے اوپر ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر مباہلہ یہ ہوتا ہے، یعنی مباہلے کا حکم پھر اس کے بعد آتا ہے، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نکلو، اور ادھر کافرین بھی اہل و عیال کو لے کر کے نکلے، اور دور جا کر کے جنگل کے اندر یا کسی جگہ میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو ان میں سے جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غضب اس کے اوپر نازل ہو۔ اس چیز کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کافر کے سامنے، جو باطل ہے اس کے سامنے قرآن کریم کے ذریعے سے یا محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے دلیل پیش کی جائے۔ اگر وہ اس کے اوپر بھی مانتا نہیں ہے، تنازع کرتا ہے، پھر بھی تو پھر اس کو مباہلے کے لیے کہا جائے کہ آؤ اب مباہلہ کریں گے۔ اور اس کے اندر مباہلے کے اندر یہ بھی ہے کہ جب دونوں فریق سامنے آئیں گے، یعنی حق والے بھی سامنے آئیں گے، اہل اسلام بھی سامنے آئیں گے، اور اسی طریقے سے باطل یعنی کافرین بھی سامنے آئیں گے، تو جو حق ہے وہ تمام کا تمام سامنے آ کر کے واضح ہو جائے گا، وہ تمام کا تمام سامنے آ کر کے واضح ہو جائے گا۔ یعنی جو جھوٹے ہیں، یا تو اگر ان کو یقین ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر تو وہ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، اور اگر انہیں یقین نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے، جس طریقے سے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا ہوا تھا، تو اب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے جو نصارہ تھے ان کے پاس ایک پیغام بھیجا، اور پیغام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا کہ سب سے پہلی شرط تو یہ کہ اسلام قبول کر لو، دوسری شرط یہ کہ اگر آپ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو، ٹیکس دو، اور تیسری چیز یہ کہ اگر تم جزیہ بھی نہیں دے سکتے، اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہو، تو پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے آ کر کے مدینے کے اندر محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے مذہبی معاملات کے اوپر بحث و مباحثہ، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے اوپر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی یعنی خدا سمجھنے کے اوپر دلیلیں پیش کرنے لگے۔
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا حکم ہوا، آیت نازل ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صاف طور پر بیان فرما دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل پیش کیے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مباہلے کے لیے کہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور ادھر ان کو کہا کہ آپ بھی مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے پاس پہنچا، وہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جو وفد تھا وہ 12 آدمیوں کا تھا، اور بعض کے مختلف روایت ہے، بعض کے اندر آتا ہے 3 آدمیوں کا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو اب وہ بولنے لگے، کہنے لگے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یقین تھا اس چیز کا کہ یہ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہے، تو اب بولنے لگے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں آپس میں۔ جو ان میں کا عقل مند تھا، دانا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو حق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی حق ہے، وہ بھی جھوٹا نہیں ہے، لہذا اگر تم ان سے مباہلے کے لیے تیار ہوتے ہو، مباہلہ کرتے ہو، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے، تمہاری آل و اولاد تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا انہوں نے کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم جزیہ دیں گے، تو اس چیز کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ابھی گزشتہ سال کے اندر غازی آباد کی سرزمین سے نرسنگانند جو سرسوتی بڑا شور و زور تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیاں اور طرح طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخیاں کی، اور پھر اس کے مقابلے میں مفتی سلمان ازہری انہوں نے اس کو چیلنج دیا مباہلے کا، لیکن جب مباہلے کا وقت آیا تو دم دبا کر کے بھاگ گیا، وقت پر پہنچا نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں سامنے آئی۔ بہرحال تو اسی چیز کو مباہلہ کہتا ہے، اور یہ چیز سامنے آ کر کے واضح ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی مباہلے کی تو وہ مکر گئے اور انکار کر بیٹھے کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، خدا اور خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، وہ بھی برحق ہے۔ چنانچہ وہ ڈر گئے کہ کہیں نبی نے اگر ہاتھ اٹھا دیے تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر و غضب نازل نہ ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے مباہلے کو چھوڑ کر کے جزیے کو قبول کیا کہ ہم جزیہ قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مباہلے کا اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر جو کوئی جھگڑا کرے، تنازع کرے تجھ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے متعلق، من بعد ما جاءک من الحق، بعد اس کے کہ خبر آ پہنچی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر فرما دیا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو کہہ دیجئے آپ لے آؤ اپنے ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور اپنی ذات خود اور تم اپنی ذات، ثُمَّ نَبْتَهِلْ پھر مباہلہ کرے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹے لوگوں کے اوپر جو دین کے اندر جھوٹ پھیلا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق